اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کی خدمت میں قرآن کریم فرقان حمید کا 27واں پارہ ہے اور سورۃ الواقعہ ہے۔ سورۃ الواقعہ پورے قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے جو بندے کو دنیا کی محتاجیوں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ آج اس کا مجرب عمل اور مجرب وظیفہ کہ ہم نے قرآن پاک کی سورت کو پڑھنے کے بعد کس طرح غربت سے نکلنا ہے اور اپنی محتاجیوں کو کس طرح دور کرنا ہے۔ سورہ واقعہ شریف یہ مکہ المکرمہ کے اندر نازل ہوئی اور غالباً مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ 5 ہجری کے بعد، کیونکہ اس کے اندر ایک آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، جو سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کی ہمشیرہ نے کہا کہ اس قرآن کو ناپاک جسم نہیں چھو سکتا۔ اس سورہ واقعہ میں 96 آتے ہیں اور 3 رکوع ہیں، اور نزول اعتبار کے لحاظ سے 46ویں یہ سورت ہے جو نازل ہوئی، اور 378 کلمے ہیں اور 1703 حروف ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو اپنی اولاد کو یہ سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم دیا کریں تاکہ تمہارے گھر کے اندر خوشحالیاں آ جائیں۔ اور ایک مقام پر حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ واقعہ پڑھ کر سوئے گا اس گھر میں فاقہ نہیں آ سکتا۔ اور ایک موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ واقعہ شریف کو پڑھے گا اس گھر سے غربت دور چلی جائے گی۔ اور ایک موقع پر آقا علیہ السلام نے سورہ واقعہ کے بارے میں فرمایا کہ تم خود بھی پڑھا کرو اور اپنی اولاد کو بھی پڑھنے کا حکم دیا تاکہ دنیا کے مال سے تمہیں بے نیاز کر دے۔ اور سورہ واقعہ غربت اور افلاس کو دور کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ نماز چاشت مت چھوڑے۔ نماز چاشت ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ واقعہ پڑھ لیا، اس سے آپ کی غربت اور افلاس دور ہوگا۔ اور سب سے بڑا اس دنیا میں ایشو جو ہے وہ ہے اپنے گھر کا، کہ جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہے، آج میں انہیں بڑا مکمل اور مجرب وظیفہ بتانا چاہتا ہوں۔ سال کے اندر 365 دن ہیں، ہر روز آپ نے سوتے وقت اس سورہ مبارک کو 41 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، یا رات کو ٹھیک 12 بجے شروع کریں اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہوگا، اور پورے 1 سال پڑھنا ہوگا۔ آپ ڈیٹ لکھ لیں، 1 سال کے اندر اندر میرا رب آپ کو اپنا گھر عطا فرما دے۔ یہ سورت کے اندر برکت ہے۔ 1 سال جو ہے 41 مرتبہ ہر روز آپ نے پڑھنا، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ٹھیک رات کو 12 بجے۔ یہ 3 وقتیں، اور آپ اپنے مرشد سے، اپنے استاد سے اجازت لے کر اس کو پڑھیں، اور پھر اس کے اثرات جو ہے بہت اچھے مرتب ہوں گے۔ اور اگر اس طرح آپ نے نہیں پڑھنا، عموماً گھروں میں بہت پریشانیاں، محتاجیاں، قرض، اس کے لیے طریقہ ہے کہ ایک دن آپ نے 41 مرتبہ اس کو پڑھنا ہو، چاہے سب مل کر پڑھ لیں، چاہے ایک شخص پڑھ۔ اس کے بعد ہر روز آپ نے اس کو 11 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد تلاوت کریں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر سے غربت کس طرح ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر خوشحالی آ جائے، سکون آ جائے، عزت اور وقار مجھے مل جائے، تو آپ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد
7 मरतबा इसे तिलावत करें और तिलावत करने के बाद आप सो जाएं। मेरा रब वहाँ से आपको रिज़्क देगा कि जहाँ आपकी सोच भी नहीं हो, जहाँ आपके गुमान में भी नहीं होगा, मेरा रब आपको वहाँ से रिज़्क अता फरमा देगा। आप चलते हैं इस सूरह मुबारक को तिलावत करते हैं। उसूल बरकत के लिए कुरान पाक पढ़ना ये सुन्नत है, और इसको सुनना फ़र्ज़ है, और इसको देखना भी सवाब है, इसको पकड़ना भी सवाब है। गोया कि कुरान मजीद की तिलावत जो है इसकी बड़ी बरकत है। इस सूरत को खुद पढ़े नहीं पढ़ सकते, आपको मैं पढ़ कर सुना रहा हूँ। आप हर रोज़ घर के अंदर मेरी इस आवाज़ को लगा लें, अल्लाह उतनी बरकत अता फरमा देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िआ लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा हाफ़िज़तुर राफ़िआ इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत हबाअन मुंबस्सा वकुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमना मा अस्हाबुल मैमना वअस्हाबुल मशअमा मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन वक़लीलुम मिनल आख़िरीन वक़लीलुम मिनल आख़िरीन अला सुरूरिन मौज़ूना मुत्तकिईन अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून बिअकवाबिन व अबारीक वकअसिन मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा व ला युनज़िफून वफ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून वलहम طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناه إنشاء فجعلناه أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون
لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحميم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.